نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا ان من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة وترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا متفق علیہ۔ جناب عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پہلے آغاز میں نماز میں بھی حضور کو سلام کرتے تھے، یعنی ہم باہر ہوتے تھے، حضور نماز کے اندر ہوتے تو ہم حضور کو سلام کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی ہمیں جواب بھی دے دیتے تھے۔ لیکن جب ہم لوگ حبشہ سے واپس آئے نجاشی کے پاس سے، اب حضور کو جب ہم نے نماز میں سلام کیا تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تب ہم نے عرض کیا حضور پہلے ہم آپ کو سلام کرتے تھے نماز کے اندر بھی تو آپ جواب دیتے تھے، لیکن اب جب ہم حبشہ سے واپس آئے نجاشی کے پاس سے تو آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا ہاں بے شک نماز میں کچھ زیادہ ہی مشغولیت ہے۔ حضور جیسا جو مولوی کہتے ہیں نہیں آیا، اس کے لیے وجہ یہ بھی ہے کہ حضور دھیرے دھیرے اسلامی احکام لوگوں کو بتاتے تھے اور عمل کراتے تھے، ایک ساتھ سب نہیں بتاتے، ایک ساتھ سب بتا دیں گے تو عمل نہیں ہو پائے گا، دھیرے دھیرے انہیں دین بتاتے تھے اور دھیرے دھیرے وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ بالکل ابتدائی نماز کا حال ہے، نماز میں بھی لوگ سلام کرتے تھے اسے جواب دیتے تھے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کا یقین و ایمان بڑھتا چلا گیا، پھر وہ سبق مکمل کر دیا۔ یہ جس کا نام اسحما نجاشی ہے، یہ بہت بڑا عالم تھا، تورات کا بھی انجیل کا بھی، وہ عیسائی تھا اور یہ بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا۔ چونکہ بہت تعریف دیکھی تھی اس نے حضور کی انجیل میں بھی تورات میں بھی، لہٰذا جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں اور ان کے کچھ چاہنے والے ہمارے شہر میں بھی آ گئے ہیں، تو ان کو بلا کے بہت سی چیزیں اس نے معلوم کی، اور حضور کے ان غلاموں کی اتنی خدمت کی بادشاہ ہو کر کے بھی کوئی دوسرا نہیں کر پایا، صرف ان کی خدمت ہی نہیں کی بلکہ خود مسلمان ہو گئے، مسلمان یہ نصیب۔ اور پھر حضور کے بارگاہ میں بہت سے تحفہ تحائف بھیجے اسے، سمجھے وہاں سے۔ اس کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا، نجاشی کا انتقال تو حبشہ میں ہوا، یہاں حضور نے اعلان کر دیا کہ اس کا انتقال ہوگا۔ اس وقت کوئی موبائل تو تھا نہیں، موبائل گھما دو بس، اب تو لوگ ہر وقت گھماتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں خواب میں بھی گھماتے ہوں گے، تو موبائل وغیرہ تو کچھ نہیں تھا۔ اپنے شہر کی خبر جلدی سے نہیں ملتی تھی لوگوں کو، تو حبشہ کی خبر کیا آتی یہاں مدینہ۔ لیکن انبیاء کی شانیں بہت بلند ہیں، اور سید الانبیاء کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے، تو تمام انبیاء کے سردار، یہ وہ دیکھتے ہیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ وہ سنتے ہیں جو کوئی سن نہیں سکتا، اور وہ جانتے ہیں یہ جو کوئی نہیں جانتا۔ فرماتے تھے انی ارا ما لا ترون وعلم ما لا تعلمون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضور نے خبر دے دی کہ انتقال ہو گیا اس کا، اور صفحہ قائم کر لو۔ صحابہ نے صفحہ لگا دی، حضور کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ پڑھائی اس کو، یعنی اس کے مسلمان ہونے پر مہر لگا دی، مسلمان نماز جنازہ پڑھ گئی۔ یہیں سے کچھ ائمہ نے نماز غائبانہ کا سبق لیا، لیکن احناف میں نماز غائبانہ نہیں ہے،
اور جو ائمہ کہتے ہیں کہ نماز غائبانہ حضور نے پڑھی ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کو دلیل وہ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ جس نگاہ نبوت نے نجاشی کا انتقال کرنا دیکھ لیا تھا، سمجھ جائیں، اس کے سامنے جنازہ بھی آتا تھا، نگاہ نبوت کے سامنے جنازہ تھا۔ آج کوئی ہے ایسا کہ کہہ دے کہ جو غائبانہ نماز پڑھا اس کا جنازہ ہمارے سامنے ہے؟ جبریل امین نے لا کے کر دیا تھا۔ آئی بات سمجھ، اسی لیے جہاں سب انٹرنیٹ وغیرہ بند ہے، ذرا وہاں کی کوئی خبر آپ بتا دو تو اگر آپ خبر دینے کے لائق نہیں تو کیا نماز جنازہ کس طرح سے پڑھو گے؟ ٹھیک، لیکن جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، ان کا احترام ہے، جن ائمہ نے کہا ہے۔ تو نگاہ نبوت کے سامنے وہ جنازہ تھا، اگر نگاہ نبوت اس کا وہاں حبشہ میں انتقال کرنا دیکھ رہی تھی تو جنازہ بھی دیکھ رہی تھی۔ تو پڑھو ہے تو کہنے کے لیے تو یہ نماز جنازہ غائبانہ ہے، لیکن حضور سے وہ غائب نہیں تھی، حضور کے لیے غائبانہ نہ تھی، ہمارے آپ کے لیے غائب تھی، لیکن حضور کے لیے وہ جو ہے اس کی میت غائب نہیں تھی۔ جیسے حضور سے اس کا انتقال کرنا نہیں چھپا تو اس کی میت بھی نہیں چھپی۔ بس تم ذرا کوئی اس میں سے دو میں سے ایک بات بتا دو، جہاں انٹرنیٹ وغیرہ کچھ نہیں، ذرا وہاں کی خبر دو، کچھ نہیں بات، چلو ٹھیک۔ لیکن جن ائمہ نے کہا سینکڑوں احترام ہے، ٹھیک ہے، چلو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرو، لیکن آنا آپ نے نہیں ہے نماز جنازہ۔ اب یہ ترجمہ بھی سن لیں ذرا سا۔ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ہم سلام عرض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے، تو آپ نماز ہی میں ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن جب وہ واپس لوٹے نجاشی کے پاس سے تو ہم نے سلام کیا آپ کو تو ہمیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پہلے سلام کرتے تھے نماز میں تو آپ ہمیں جواب دیتے تھے۔ فرمایا ان فی الصلاۃ لشغل، نماز میں کچھ زیادہ ہی ڈوبنا ہے، کچھ زیادہ ہی انہماک ہے، اس میں زیادہ گم شدگی ہے، بندہ اللہ سے مناجات کرنے میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ کہیں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ اس دھیرے دھیرے پروگرس کیا ہے اس وقت، ایک ساتھ احکام سب پر نہیں پیش کی۔ اسی لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام کے لائق ہے وہ پیش کریں، زیادہ نکتہ بادل حقوق کے پیچھے نہ جائیں، وہ موٹے موٹے نکات نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیا باریکیاں بیان کر کے اپنی قابلیت بیان کرنا چاہتے ہو، موٹے موٹے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ اب اسی ممبئی کی بات میں بتاتا ہوں، ابتدا میں جب میں یہاں حاضر ہوا، امام رکھا گیا مسجد میں، جمعہ کے خطاب میں جب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ کو کہی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو ہمارا ایک مصلی بیچارہ جو میمن تھا کہنے لگا حضرت آپ نے گزشتہ کا گزشتہ کرو مانا، تو پھر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بیچارہ گزشتہ نہیں سمجھ سکا، گزشتہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر میں نے زبان کو اور زیادہ نرم، اب کبھی گزشتہ جلدی سے ہمارے ڈر کے میں بولتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ اس وقت تو ینگ تھا جب میں یہاں آیا، اب بوڑھا کسٹ ہو گیا ہوں، تو کہتا ہوں کہ جو بات میں نے گزرے ہوئے جمعہ کو کہی تھی اب وہ گزشتہ ہمارے ڈر کے بولتے ہیں۔ تو جو بیچاری پبلک موٹی موٹی بات نہیں سمجھتی، آپ اتنے لمبے چوڑے اونچے نکات بیان کرتے ہو، یہ خاص محافل کے لیے ہے جہاں علماء مشائخ اور طلباء کا خاص مجمع ہو، وہاں اپنا زور خطاب دکھائیے، وہاں نکات پیش کیجیے آپ، اس لیے کہ وہاں عکس کرنے والے موجود ہیں، بیچارے بھولے والے سیدھے سادے آدمی جو کچھ نہیں جانتے۔ اب یہ ہمارا مینارہ کے بانگی تھا بیچارہ، وہ ساری کے وقت کہتا تھا کہ ختم سحری ہو گئی علی جناب، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ بیچارہ ایک مسلی علی جناب نہیں سمجھ پایا، تو یہاں مٹھائی والے علی جلال تھے، وہ سمجھا کہ صبح صبح بانگی صاحب علی جلال کہتے ہیں، علی جناب کو علی جلال سمجھ لیا، کہا یہ بانگی صاحب کو ہمارے کیا ہوا، یہ صبح صبح علی جلال کہتے ہیں، ابھی وہ میرا ریٹ میں ہے علی جلال، ارے لوگوں نے کہا علی جناب کہتے ہیں، علی جناب نہیں کہتے۔ جہاں یہ مبلغ علم ہو وہاں اتنی بڑی علمی چھلانگ لگانا، نکتہ بادل حقوق پیش کرنا، کیا مانا ہے؟ پھر اتنے الفاظ کی فرمان کی کیا ضرورت ہے کہ اسی میں لوگ گم ہو کر کے رہ جائیں؟ خیر الکلام ما قل و ما دل، بہترین گفتگو ہو جو مختصر ہو لیکن معنی خیز ہو، ایک جملے میں وہ کہو جو دفاتر میں نہ سمیٹی جا سکے۔ چھڑی بات ہے، کیا یہ بدنامی اوڑھنی لینی ہے کہ ملا کی طریقت میں فقط مستی ہے گفتار؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو جس کے رگوں پے میں فقط مستی ہے کردار کی مستی تو نہیں ہے، لیکن گفتار کی مستی ہے، کیا ضروری ہے؟ اور سنبھل کے گفتگو کرنی ہے کہ لوگ سمجھ بھی لیں اور عمل بھی کریں، پہلے ان کی عقلوں کا اندازہ کر لو پھر ان سے گفتگو کرو۔ کلموا الناس علی قدر وقوعہم، حکم بھی ہے کہ لوگوں سے ان سے کلام اس طرح سے کرو جو ان کی عقل کے اندازے سے ہو، ان کے سر کے اوپر سے بات گزر گئی تو کیا فائدہ؟
ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. وعن معقیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یصوی التراب حیث یسجد قال ان کنت فاعلا فواعلا. معقیب سے ہے، راوی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو سجدہ کرتے وقت مٹی برابر کرتا ہے. کبھی کبھی مٹی پر بھی یہ سب چٹائی وٹائی وہاں کچھ نہیں ہوتی، صرف مٹی ہوتی ہے، کنکڑ و پتھر ہوتے ہیں. میں نے خود کیا ہے سر، ہر جگہ کہاں چٹائی ہوتی ہے، تو وہاں کنکڑ وغیرہ پڑا رہا ہے، پر پیشانی رکھنا مشکل ہے. تو کہا کچھ حضور اگر کوئی سجدہ کرنے سے پہلے زمین برابر کر دے پھر سر رکھے. فرمایا اگر تمہیں کرنا ہے ایسا تو ایک بار کرنا. اجازت دیا. اس سے نماز میں فرق نہیں آئے. یہی عنوان چل رہا ہے کہ کس سے نماز میں فرق نہیں آئے. اگر ایک مرتبہ آپ نے اس طرح سے کر دیا، کنکڑ وغیرہ تھے، ہٹ گیا صبح. ہم لوگوں نے خود ایسا کیا، بس کرنا ہے تو ایک بار ایسے کر لو. اب یہ نہیں کہ بس اب آپ جھاڑو ہی دینا شروع کرو، ہاتھ سے اس کو رگڑنا ہی شروع کر دو، یہ پالشی کرنا شروع کر دو. یہ سب اجازت نہیں ہے. نماز میں زیادہ حرکت نہیں کر سکتے آپ. کرنا ہے تو سرکار نے فرمایا ایک بار کر دو، کوئی حرکت نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں اسی حالت میں رکھ دو سر، نہیں، برابر کر دو زمین کو. کنکڑ ہے تو ہٹا دو، پتھر ہے تو ہٹا دو، ایک بار ہٹا دو. اچھا کیا کہنا حضور کے مولوی ہونے، اجازت دے دی، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. مرتبہ ہٹا دیا آپ نے، اب آرام سے سفر کیا. آج 2 حدیثیں میں نے پڑھ دی اس سلسلے. ابھی سنتے جائیے، بہت سی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے ابھی نئی، جو آپ کہیں گے کہ ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کیسے پتہ ہوتا بغیر سنے ہوئے؟ یہ صرف درسگاہ میں بات آتی ہے، عوام میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، آج انہیں کلمات پر اکتفا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.